معزز خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہجری سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے۔ اس مہینے کے پہلے عشرے یعنی کہ شروع کے 10 دنوں میں ہر طرح کے نیک اعمال کی اہمیت و فضیلت پڑھنے اور خاص طور پر حج اور قربانی کے لیے جانا جاتا ہے۔ یوں تو بیشتر معاملات میں مرد و خواتین کو یکساں مواقع فراہم کیے گئے ہیں، لیکن ان اعمال یعنی حج میں بہت سے معاملات میں خواتین کو بعض امتیازات دیے گئے ہیں۔ آج میں انہی امتیازی پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ حج اور عمرے میں کسی بھی شخص کو میقات سے بغیر احرام اور نیت کے گزرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر یہ غلطی ہو جائے تو اس پر جزا یعنی دم کا حکم نافذ ہوتا ہے۔ لیکن اگر خاتون کو ماہواری کی وجہ سے ایسا کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو وہ گزر سکتی ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آخری حج میں پیش آیا تھا۔ حج ایک کثیر مدتی اور بہت سے مناسک یعنی اعمال پر مشتمل ایک ایسا عمل ہے جس میں ایک محدود وقت کے اندر مختلف جگہوں پر جا کر مختلف اعمال کرنا ضروری ہے، جس میں فطری طور پر کچھ پریشانیاں بھی پیش آ سکتی ہیں۔ خاص طور پر خواتین کے لیے اکیلے یہ اعمال دشوار ہو سکتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ محرم کو عورت کی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے ساتھ جانا ضروری قرار دیا گیا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی جن کا نام ایک غزوے کے لیے لکھا جا چکا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میرا نام غزوے کے لیے لکھا جا چکا ہے اور میری بیوی حج کو جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ حج پر جائیں۔ اسی طرح حج اور عمرے میں مردوں کے لیے احرام کی 2 چادروں کا استعمال ضروری ہے، جبکہ عورتوں کو اس میں بھی یہ سہولت دی گئی ہے کہ وہ اپنے عام کپڑوں میں ہی اس کی نیت کر لیں اور کسی خاص کپڑے کا انہیں پابند نہیں بنایا گیا۔ ایک اور چیز جس میں خواتین کے ساتھ رعایت کی گئی ہے وہ ماہواری کی شکل میں ان کے لیے طواف وداع کو معاف کر دیا گیا، جبکہ دیگر افراد پر یہ کرنا واجب ہے۔ مکہ پہنچنے کے بعد طواف قدوم یعنی پہلے طواف کے شروع کے 3 چکروں میں رمل یعنی کودتے ہوئے تیز چلنا مردوں کے لیے مسنون ہے، جبکہ عورتوں کو اس سے بھی مستثنی رکھا گیا ہے۔ اسی طرح سعی میں ہری لائٹوں کے درمیان ہرولہ یعنی تیز چلنا صرف مردوں کے لیے مسنون ہے، جبکہ عورتوں کو ایسا نہیں کرنا۔ عرفات سے مزدلفہ آنے کے بعد 10 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد حاجیوں کو منی جا کر دیگر اعمال کرنے ہیں، جبکہ مریضوں، معذوروں، چرواہوں کے ساتھ خواتین کو بھی یہ رعایت دی گئی ہے کہ اگر وہ چاہیں تو آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے جا سکتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ رہنے والے مرد حضرات کو بھی اس کی اجازت ہے۔ حج و عمرے سے متعلق بعض اعمال کے ذریعے عورتوں کے مؤثر اور حقیقی کردار کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اس سلسلے کے 2 واقعات کو بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گی۔ پہلا یہ کہ حضرت ہاجرہ کے عزم و حوصلے اور بچوں کے لیے ایک خاتون کی اس تاریخی کوشش کی کہ جس کے نتیجے میں ہم کو ان کی طرح پختہ ایمان اور زمزم جیسی عظیم نعمت ملی۔ اسی واقعے میں یہ سبق بھی پوشیدہ ہے کہ جب ایک خاتون کو معلوم ہوا کہ اس کے شوہر اللہ کے حکم سے اس کو اور اس کے شیرخوار بچے کو اس سنسان علاقے میں تنہا چھوڑے جا رہے ہیں، تو اس نے اللہ پر مکمل بھروسے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر اس کا حکم ہے تو پھر وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔
اسی طرح دوسرا واقعہ، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ اب احرام کھول دو اور قربانی یہیں دے دو، لیکن کوئی شخص تیار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 بار لوگوں سے دہرائی، لیکن جب کسی نے ان کی بات نہیں مانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی اور فکر مندی کے عالم میں اپنے خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں اور اپنی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اس پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہیں تسلی دیتے ہوئے کہتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ اپنا احرام کھول دیجئے اور قربانی دے دیجئے۔ مجھے امید ہے کہ ایسا کرنے سے تمام لوگ آپ کی بات مان جائیں گے۔ اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا احرام کھولا اور قربانی دی تو تمام صحابہ نے آپ کی پیروی کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورت کا کردار کس قدر اہم اور کبھی کبھی تو عظیم ترین شخصیات کے لیے کتنا بڑا سرمایہ اور حوصلہ بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، تو آئیے جس رب کریم نے ہم خواتین کو اتنی ساری سہولیات فراہم کی ہیں، ہم اس کا شکر ادا کریں اور 10 دنوں کی شکل میں ہم مسلمانوں کو جو نعمت عطا کی ہے، آئیے اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رب سے توبہ استغفار کریں، چھوٹی چھوٹی دعاؤں اور تسبیحات کا اہتمام کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اسی طرح سے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں میرے رب کا وعدہ ہے کہ جس نے اس دن کا روزہ رکھا، اس کے 2 سال کے گناہ یعنی گزرا ہوا سال اور آنے والے سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور میرے رب کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق کا اہتمام کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اور اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔